اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اسلام ہی راہ نجات کے عنوان سے یہ ہونے والی 8ویں کڑی ہے اور یہ ہماری اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم سمجھیں اسلام کو صرف تھیوریٹیکل ایک فرضیہ نہ سمجھیں۔ اسلام ایک ٹوٹل سسٹم ہے جو انسانوں کی فلاح و بہبودی، انسانوں کو بیدار کرنے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا تھا، اور اس اسلام کے اندر جو داخل ہوئے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے پروگرام پر چلنے کی نیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا علی ولی اللہ۔ جب کہتا ہے تو معنی یہ ہے کہ میں نے قانون کو اپنا لیا، وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو قانون اسلام لے کر کے آیا تھا، سرکار نے اس کو بتایا تھا، معصومین نے اس کو چلایا تھا، اس پر میں کاربند رہوں گا۔ اگر ہم کاربند ہو جائیں، اگر ہم چلیں اس دین پر، کامیابی یقینی ہے۔ ہماری ناکامی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ پہلے تو دین ہی نہیں سمجھے، اور دین سمجھے تو پھر عمل کا مسئلہ آیا، سب صحیح، عمل کے میدان میں ہم لوگ پیچھے رہے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے مرحلہ عمل ہے۔ ہم لوگ ہیں حی علی خیر العمل، نہ صرف عمل کرنا ہے
بہترین عمل کرنا ہے. اگر عمل کریں گے نتیجہ نکلے گا. اسلام میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ دنیا علل و معلول کی دنیا ہے، کاز و ایفیکٹ کی دنیا ہے. جہاں کاز ہے وہاں ایفیکٹ ہے، جہاں ایفیکٹ ہے وہاں کاز ہے، جہاں علت ہے وہاں معلول ہے، جہاں معلول ہے علت ہے. کیوں ترقی نہیں ہے ہمارے پاس؟ اس لیے کہ اسلام نے جو بتایا تھا اس قانون کو ہم نے اپنے لیے لاگو نہیں کیا. جس دن لاگو کریں گے ہمیں کامیابی ہمارے قدموں تک چومے گی اور ہم کامیاب رہیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت پا لینا کمال ہے. اسلام یہ کہتا ہے نہ، جنت پانا کمال نہیں ہے، اس جنت میں جانا جہاں حسین گئے تھے، جہاں امام حسین ہیں. تو روزانہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم احینی حیات علی ابن مماتی، حیات علی ابن ابی طالب و امیتنی ممات علی ابن ابی طالب. بعض لوگ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، یعنی علی جیسا جیو حسین جیسا مرو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، علی جیسا جیو علی جیسا مرو، حسین جیسا جیو حسین جیسا مرو. اس لیے کہ ان کی دونوں حیاتیں بھی ہماری حیات بھی نمونہ ہے اور ان کی شہادت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہم حقیقت میں ہماری اس حالت تک پہنچے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام نے جو بتایا ہے پروگرام، اس پروگرام کو ہم نے اپنایا نہیں ہے. میں نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور امید ہے کہ ذرا سا آنکھ کو رگڑیں اور بیدار ہو جائیں، اور جب بیدار ہو رہے ہیں تو دوسرے کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. آپ دیکھیں گے چند دنوں میں ہماری حالت بدل سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر باقی رہے، یعنی ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں. اگر تم کرو آج بھی تم پر ملائکہ بھی نازل ہوں گے. کیا کہنے کے لیے؟ لا تخافوا، ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو، اور اس جنت کی تمہیں وعدہ دلا دے رہے ہیں جس جنت کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو وہ جنت اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ریپلیکا ہے ہماری، ریپلیکا ماڈل ہے. سمجھتے ہیں نا آپ، جیسے گھر کو بنانا ہو تو کیا کرتا ہے آرکیٹیکچر؟ پہلے نقشہ بنانے کے بعد ایک ریپلیکا دیتا ہے، ایک چھوٹی سی تصویر، کیسی ہوگی بلڈنگ. یہ ایسا نمونہ ہے، وہ جو ہونے والی ہے وہ ایسی بڑی ہوگی. اب فی الحال تمہارے سامنے یہ نمونہ ہے. اگر حقیقت میں اسلام کو ہم نے اس دنیا کو ریپلیکا بنایا ہے تو یہی ریپلیکا ہے جو وہاں ملنے والا ہے، جہاں وہاں جا کے بڑھے گا. تو اس ریپلیکا کو ہم نے غلط پیش کیا تو وہاں بھی غلط ملے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو اصول معین کیے ہیں ان اصولوں کو کبھی نہ چھوڑیں. میں نے اس دوران ایک حدیث سنائی تھی مولا کی، یہ وصیت میں سے ہے، اے میرے بیٹو اللہ اللہ بہت ہوشیار رہو، نظم امور، اپنے پروگرام کو منظم کرو. 24 گھنٹے کو منظم کریں، ہم لوگ ایک ایک گھنٹے کو منظم کریں. آج کل تو ماشاءاللہ ڈائری آئی ہے، ایجنڈا لکھا ہوتا ہے A سے 7 o'clock 7 AM 8 AM 9 AM ٹل نائٹ. میں کیا کروں گا؟ اگر حقیقت میں ہر ٹک کر کے روزانہ پروگرام بنا کر کے چلیں ہماری زندگی بدلے گی. اگر نہیں چلیں گے تو نہیں بدلے گی. تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو تم کہیں توہمات کی دنیا میں نہ چلو. دنیا بعض وقت انسان کو ہر دور میں ہر زمانے میں ہے. ابھی میں لکھنؤ میں تھا، ایک صاحب نے کہا کہ مولانا میرے پاس بہت اہم کام ہے، آفس کا کام ہے، نہ جاؤں اس کام میں تو میری جاب چلے جاتی ہے. مگر تیرا تیزی شروع ہو گئی. تو ابھی سفر میں کہتی ہیں میری والدہ نے کہا نہیں جانا تم، میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھیا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ہوا میں ملینز آف پیسنجرز ہوا میں ہیں. اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ، سووں پلینیں اوپر چل رہی ہیں. کوئی بھی نقشہ دے کے نہیں چلتا، کوئی بھی جنتری دے کے ہوائی جہاز کو نہیں اڑاتے. کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے انجینئر کو بلاتے ہیں، اڑنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. قابل ہے تو اڑاؤ، پھر اس کو اللہ کا نام لیا اڑا دیا. تو غیر تو اصولوں پہ تو ہم لوگ اسی میں رہ گئے، اسی میں کہ یہ ہے. اور یاد رکھ لیجئے
کوئی دن بد نہیں ہے. بد کب ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے. حدیث میں مولا نے فرمایا کل یوم لا یعص اللہ فہو عید. جس دن گناہ نہ ہو وہی دن عید کا دن ہے. اور عید کے دن گناہ ہو تو پھر وہ عید کا دن نہیں رہے گا. اب اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے دن کتنا اہم ہے، بہت اچھی طرح سے. ہفتے کے دن کون سی زیارت ہے؟ سرکار کی زیارت ہے. ہفتے کے دن حکم ہے کہ سرکار کی زیارت پڑھو. اتوار کے دن مولا علی اور بی فاطمہ زہرا. منڈے کے دن امام حسن اور امام حسین. ٹیوزڈے کے دن امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد. 4 امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ ہے. اس کے بعد ٹیوزڈے کے دن یہ ہوا منگل کے دن. اور اس کے بعد بدھ آیا. بدھوار کے دن کیا پڑھنا ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر، امام باب الحوج موسیٰ کاظم اور امام رضا اور امام محمد تقی، امام علی نقی. جمعرات کے دن امام حسن عسکری. جمعے کے دن امام زمانہ. جو دن 12-14 معصومین سے منسوب ہو وہ دن منحوس کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ جو دن مربوط ہو اماموں سے، پیغمبروں سے، 14 معصومین سے. تو ہمارے پاس اس چکر میں مولانا تحفۃ العوام میں ہے. تحفۃ العوام میں ہونا دلیل اس بات کی. تو ذرا سا ہوشیار رہے، میں غلط نہیں کہنا چاہ رہا ہوں مگر اچھی طرح سے سمجھیے. اسلام نے حقیقت میں انسان کو ایک پروگرام بنایا ہے. اس زمانے میں بھی توہمات پہ بہت عمل ہوتا تھا. رسول اللہ جب آئے تھے، جب کوئی عرب چھینکتا تھا تو سمجھتا تھا موت آ گئی. کہتا تھا لکلبی، یہ جو موت آئی ہے میرے کتے کے اوپر. تو اس کے معنی کتے پالتے تھے. جس طرح سے مغربی دنیا میں کتے پالتے ہیں، امریکہ میں اتنے کتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا بجٹ بھی کم ہے، ان کے کتوں کی قیمتیں زیادہ ہیں. اور صرف کتوں کو سنوارنے کے لیے باقاعدہ دکانیں ہیں. کبھی شادی ودی میں جاتے ہیں تو باقاعدہ یہاں بھی شروع ہو گیا ماشاءاللہ جن کے پاس ہے. تو وہ لوگ کتوں کی، میرے دادا مرحوم ہیں وہ رشتے کے، انہوں نے ایک اچھا جملہ کہا، بیٹے جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے خدا ان کو کتوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حقیقت ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے خدا اسی طرح سے دنیا کی خدمت میں لگا دیتا ہے. تو حضور کیا کرتے تھے؟ جیسے کوئی چھینکا تو کہتے ڈر کے کہتے تھے کہ لے کلبی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی گھر سے باہر نکلے تھے واپس پلٹ گئے، کیا ہوا؟ بلی آ گئی. ارے یار ایک بلی تمہارا کام بند کر دی تو پھر ہاتھی گزرا تو کیا حشر ہوگا تمہارا؟ ایک بلی نکلی تو بل کہہ دیا کہ نہیں جانا ہے. نہ وہ بلی بہت خطرناک ہے. کس نے کہا؟ ایک صاحب واپس آئے، کہا بڑھیا نظر آ گیا. ارے بھائی ماں بھی بڑھیا ہو سکتی ہے کہ ماں کو صورت نہ دیکھیں. وہاں ماں کی دعا لے کے جاؤ تو وہ دن کامیاب دن ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توہمات کی دنیا، سپرسٹیشن جس کو کہتے ہیں، اس کی دنیا خطرناک ہے اسلام. تو اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب بھی چھینکتے تھے تو کہتے تھے لکلبی، یہ جو موت آئی ہے میرے کتے کو چلے جائے. تو سرکار نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ چھینک جو ہے تمہاری حیات کی دلیل ہے، تم زندہ ہو. اس کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، چونکہ آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے. سننے والا بولے یرحمک اللہ، خدا تجھ پر رحم کرے. چونکہ اللہ کی تو نے تعریف کی ہے، تجھ پر خدا رحم کرے. یہ سلیقہ سرکار کے ایک فرزند. آپ کو معلوم ہے ازواج رسول اللہ میں امہات المسلمین ایک زوجہ ان کی ماریہ قبطیہ، ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ. قبطیہ شی واز اے افریقن لیڈی، ان کا نام تھا ماریہ. ان کو خدا نے بیٹا دیا تھا جن کا نام ابراہیم بھی ہے، قاسم بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی. وہ 6 مہینے کے سن میں ان کا انتقال ہو گیا. اتفاق سے جب انتقال ہوا تھا اسی دن اکلپس تھا، یعنی سورج گہن تھا. اگر مجھ جیسا مولوی ہوتا تو چلا دیتا تھا، دیکھا میرے بیٹے کی آسمان رو رہا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا، سب لوگ کہے کہ دیکھو سرکار کا بیٹا ہوا اسی لیے اکلپس آیا. سرکار کہنا نا، یہ زمین کا روٹیشن ہے، اس کے سسٹم ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس میں 2 رکعت نماز. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
وعجل، میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ تو توہمات کی دنیا سے ہم کو نکلنا ہے۔ توہمات میں جب پڑ جائیں گے تو دیکھیے بہت اچھی طرح سے فضائل بھی ذرا سا مسکرائیے، دیکھ کتنا اچھی چیز ہے۔ تیرا ہر مہینے کی تیرا نحس۔ اچھا بھائی، ہمارے پاس روزہ رکھنا سنت ہے۔ کب کب سنت ہے؟ پہلی تاریخ، 13، 14، 15، اس کے بعد پھر آخری تاریخ سنت ہے کہ روزہ رکھیں۔ پہلی تاریخ کو چاند کی، 13 تاریخ، 14، 15۔ کیوں رکھیں 13، 14، 15؟ کہا کہ 13، 14، 15 ایام بیض ہیں۔ ایام بیض کس کو کہتے ہیں؟ سورج ادھر غروب ہوتا ہے ادھر چاند نکلتا ہے۔ تو اس کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ سورج ادھر نکلا، پیچھے پیچھے چاند آیا۔ کبھی بھی پہلی کو نہیں آتا، دوسری کو نہیں آتا، تیسری کو نہیں آتا، چوتھی کو نہیں آتا۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر طلوع ہوا چاند کب؟ 13 کو۔ تو اس روز دن میں بھی روشنی، رات میں بھی روشنی۔ اس لیے کہا اس شکر میں تم سجدہ کرو اور اس میں روزہ رکھو۔ 13 کو بھی روزہ رکھو، 14 کو بھی روزہ رکھو اور 15 کو بھی۔ 13، 14، 15 دن میں بھی اندھیرا نہیں، رات میں بھی اندھیرا نہیں۔ اس لیے ہمارا پہلا امام 13 کو، آخری امام 15 کو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نہ ہمارے پاس اول میں اندھیرا ہے نہ آخر میں اندھیرا ہے۔ تو یہ تاریخیں جو ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جنتریاں وغیرہ جو آئی ہیں، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں شہید مطہری اس کو آؤٹ ریڈلی رانگ کہتے تھے، اس میں جو ہے ہاں البتہ ایک جو قمر در عقرب کے سلسلے میں بعض چیزیں موجود ہیں، ممکن ہے کہ اس سلسلے میں ذرا انسان احتیاط کر رہا ہے اگر وہ پلاننگ کر رہا ہے بچوں کو اس دنیا میں لانے کے لیے، ورنہ جو ہے دن مولا نے فرمایا کہ ہر دن مبارک ہے، جس دن تم گناہ کرو گے اس دن منحوس دن ہے، جس دن جاب کو نہیں جاؤ گے وہ منحوس دن ہے۔ کتنے دن کما اس دن 100-200 روپے کمانے کا نہیں کمائے، اس سے زیادہ بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ تو کام نہ کرنا، جاب نہ جانا، محنت نہ کرنا نحوست ہے۔ میں باقاعدہ دیکھ کر کہ یہ دن میں نحوست ہے، یہ غلط بات ہے۔ توہمات سے اگر کامیاب ہونا ہے ہم سب کو، توہمات کی دنیا سے آگے بڑھیے۔ آج بھی دیکھیے دنیا جو ترقی کر رہی ہے وہ صرف اصول کی وجہ سے، پرنسپلز کی وجہ سے۔ وہ پرنسپل کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ذلت کی وجوہات بھی میں نے بتا دی تھی، کیوں جو انسان ذلیل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو پروگرام بنایا گیا اس پروگرام پہ چلتا نہیں۔ پہلے تو ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، دوسرا اس پروگرام پہ چلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں، آپ اور ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، کیا کریں؟ قرآن روزانہ کتنے 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ۔ کبھی سلوگن سنا ہے؟ کبھی شعار سنا ہے؟ نعرہ سنا ہے؟ ایک نعرہ سیکھیے آج، قرآن وہ کتاب ہے۔ بولیے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ کوئی ایک بولے، آدھے بولیے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب۔ زور سے بولیے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب۔ علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے علی کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم لوگوں نے دین کو اٹھا کے الگ کر دیا ہے، اسی لیے ہماری جو پریشانی ہے، دین کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دین، اگر تم دیندار ہو، مسلمان ہو، تو تمہارے پاس دین زندگی میں چلنا چاہیے۔ جس طرح سے آپ لوگ لاتے ہیں نا بھائی، آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، کتنے ہوشیار تھے وہ لوگ۔ پہلے ایک فون ہو گیا تو بہت بڑی بات تھی، گھر میں فون آ گیا تو قیامت تھی۔ آج کل اتنے ہوشیار ہو گئے کہ
کہ نہ صرف ایک فون بلکہ باپ کے پاس بھی، ماں کے پاس بھی، جی بچے کے پاس بھی. چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے ابو ان کے پاس فون ہے میرے کلاس میں، مجھے لائیے. تو اچھا چھوٹا فون آیا، اس کے ساتھ چھوٹی بک بھی آئی. یہ کیا ہے بک؟ ہاؤ ٹو آپریٹ. یہ بک کہاں سے آئی بھائی؟ جی یہ ایسا ہوا کہ دیکھیے یہ فون جو ہے، میں نام نہیں لیتا کمپنی کا، ورنہ مولانا بھی کچھ مل رہا ہے شاید کہیں گے. جی کوئی نہ کوئی کمپنی کا ایک آتا نا بھی فون، اس کے ساتھ وہ بک رہی ہے. جو بک لگی ہے کہاں سے آئی ہے؟ جہاں سے فون آیا ہے. یہ نہیں کہ ایک کمپنی نے فون بنایا، ایک کمپنی نے کتاب کو بھیجا. تو وہ اگر چلانا ہے وہ فون پراپرلی صحیح چلانا ہے تو اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا. انسان بھی آیا ہے وہاں سے، اس نے کتاب بھیجا ہے. یہ کمپلیکیٹ انسان ہے، اس کا سمجھنا آسان نہیں. صلوات پڑھیے محمد بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جب نیا جو کوئی چیز لانچ کرتے ہیں، کوئی کمپنی کو لانچ کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مینول بک کے ساتھ ایکسپرٹس کو بھی بھیجتے ہیں. توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے. یہ چونکہ فون کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بڑی کمپنی آپ کو کھولنا ہے تو اگر بلارم فرض کیجیے کہ چائنا سے کوئی یہ مال لایا، ایک بڑی مشین لائی، یا ایک اٹلی سے کوئی مشین لائی، یا امریکہ سے، یورپ سے، جرمن سے کوئی مشین لائی، وہاں کا آدمی آتا ہے، دیکھو سمجھاتا ہے اس کی پوری سچویشن میکانزم کیا ہے، اور بتاتا ہے کہ اس کو اگر چلانا تو ایسا چلانا. خدا نے بھی اپنی کمپنی سے کتاب کو بھیجا، اپنے والوں کو بھیجا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ اپنے والے بہت بھیجا خدا نے کہ دیکھو یہ میں آدم کو بھیج رہا ہوں، نوح کو بھیج رہا ہوں، ابراہیم کو بھیج رہا ہوں. اس کے بعد سرکار من کن تو مولا بھیج دیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. کہا اچھا ہٹا دو، مگر وہ مشن چلنے والی نہیں ہے. اس کے بعد پھر پلٹ کے علی کے پاس آئے، نہیں چلی آپ ہی چلائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چارج ہو گئے نا بھی آپ لوگ. جی ماشاءاللہ. علی کی محبت ہی ایسی ہے، مولا کی محبت ہونا چاہیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی اے نبی کے لیے یا علی کے لیے. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرا مولا مدار وجود و عدم. میرے مولا کے دوش نبی پر قدم. حوصلہ چاہیے ہم سری کے لیے، حوصلہ چاہیے ہم سری کے لیے. میری بالی پر بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی. تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو درس دو نا ماں. قرآن وہ کتاب ہے علی کی طرز زندگی. یاد ہو گیا. اب آگے بڑھی. دوسرا مولا نے کربلا جاتے ہوئے کیا کہا تھا امام حسین؟ میں بیعت نہیں کرتا، ہے ہاتھ من الذلہ. جی وائے ہو اس ذلت پر. کون سی ذلت پر؟ جو ہماری حالت ہے. اب بولیے ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. زور سے بولیے ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ. مسلمان سے لڑ رہا ہے ہاتھ من الذلہ. شیعہ سے لڑ رہا ہے ہاتھ من الذلہ. ہماری ذلت ہے ہاتھ. دیکھیے لسٹ بنائیے. ذلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس. انقلاب ہی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے لیا ہی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو قانون میں نے اس اسلام ہی راہ نجات کے عنوان سے یہ 8ویں مجلس سے میں نے پورے پروگرام بتائے ہیں. پہلے مینٹل سیٹ اپ کہتے ہیں. مینٹل سیٹ اپ کے معنی کیا ہیں؟ برین کو سیٹ اپ کرنا. ہمارے پاس اسلام میں کیا کہتا ہے؟ اسلام نماز نیت کرو، روزہ نیت کرو، حج نیت کرو. یہ نیت کیا ہے بھائی؟ نماز جماعت ہو رہی ہے، آپ گئے وہاں پر، کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ نیت. فرض کیجئے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس پیش نماز کے پیچھے قربتاً واجب قربتاً اللہ بولنا ضروری ہے نا. اسلام کہتا ہے نہ بولو، زبان سے نہ بولو، مائنڈ سیٹ کرو. بعض وقت کہ زبان چلتی ہے مائنڈ نہیں رہتا. اسلام کہتا ہے نہ، وہاں تو بس زبان نہیں چلنا چاہیے، مائنڈ سیٹ کر. کمپیوٹر ہے نا، ابھی کمپیوٹر میں سیٹ اپ کرنا ہے، پہلے اس کی پروگرامنگ کرنا ہے. جیسے پروگرامنگ کر دو. اب جو نماز میں شک کیوں ہوتا ہے؟ پروگرامنگ ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت، اس لیے کہ سیٹنگ بھی پہلے نہیں ہوئی. تو پہلی سیٹنگز اچھی کیجیے. اسلام کہتا ہے انما الاعمال بالنیہ. انسان کے اعمال کیا ہیں؟ اس کی نیت کے اعتبار سے. تو مائنڈ سیٹ یہ کرنا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا. یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ نیت کرے میں کامیاب ہوں گا. اب یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پروگرام بنانا ہے، مجھے اس پہ پروگرام پہ چلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جیسے زینے 1 2 3 پہ جا کے بیٹھ گئے آپ. اگر پہلی سیڑھی پر پہلے اس پہ زینے پہ نہیں آتے تو تیسرے پہ پہنچ نہیں پاتے تھے، اور پہلی سے اگر 3 پہ جمپ کرنا چاہتے پھر بھی گر جاتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیے تو اس منزل کو حاصل کریں گے جس منزل کی طرف انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے؟ تسبیح. دیکھیے بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے اور سمجھیے اچھی طرح سے. شہزادی کے صلوات اللہ السلام علیہ شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو امام حسن امام حسین، گھر میں بچے بھی زیادہ، شہزادی کی 9 سال کے سن میں شادی، اور کام زیادہ ہو گیا. شہزادیاں ہی بابا کے پاس، بابا کام زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ کی بیٹی آئے اس زمانے میں ڈیڈی ابو بہت زیادہ کام زیادہ ہو گیا، تو اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ایک واشنگ مشین ڈال دو بھائی اس کو، تاکہ اس کو راحت ہو جائے. تو بابا کام زیادہ ہو گیا، مجھے کنیز کی ضرورت ہے، کوئی ہینڈ دینے کی، یعنی مدد کرنے والی کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے کہا فاطمہ تم کو ایک چیز ایسی دیتا ہوں، تم کنیزوں سے آزاد ہو جاؤ گی، تم کو کسی کنیز کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 33 مرتبہ کہو الحمدللہ، 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ. جی یہ تسبیح کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں سے شروع ہوئی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر میرے پاس بیٹی آتی تو میں کہتا اس کا حل یہ ہے ڈش واشر دلا دو یا واشنگ مشین ڈلا دو، یہ اس کے لیے راحت ہے. اس میں فاطمہ کے ڈیمانڈ میں اور اللہ اکبر میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. کوئی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی ربط نہیں ہے. شہزادی سوال کرنے والی جانتی ہیں، ادھر جواب دینے والا جانتا ہے. شہزادی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی ملکوت کی مالکہ، وہ بھی ملکوت کے مالک. یہ ہم تک پہنچنے کے لیے شہزادی نے سوال کیا، علاج ملا. تو اگر انسان 40 زینے بنائے، 34 زینے بنائے، 34 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر منزل تک پہنچا. اس کے بعد پھر زینا بنایا الحمدللہ 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 الحمدللہ. اس کے بعد 33 کے بعد پھر زینا بنا آخری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 34 اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ انسان اپنے آپ کو سمجھتا بہت بڑا، میں اس کے بعد سمجھتا میری دولت، میرا مقام، میرا خاندان، میرا وطن. یہ 34 کہیے میں نہیں اللہ اکبر، میرا گھر نہیں اللہ اکبر، میری بیوی نہیں اللہ اکبر. 34 مرتبہ نہیں کہہ کر کے اس کو بلند مانیں گے تب زبان سے نکلے گا الحمدللہ. تعریف میری نہیں اللہ کی، تعریف میری نہیں اللہ کی، میری دولت کی نہیں اللہ کی، میرے مال کی نہیں اللہ کی، میرے بچوں کی نہیں اللہ کی. 33 مرتبہ کہیں گے اب کچھ نظر نہیں آئے گا زبان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
آل محمد وعجل۔ تو کامیابی کا راستہ پہلے صبح کیا سننا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ کیا سکھا رہا ہے اسلام؟ مائنڈ سیٹ سکھا رہا ہے، مائنڈ سیٹ سکھا رہا ہے۔ تم بہت بلند ہو، اس لیے بلند ہو کہ تم سے، میں نے مثال دی تھی نا بھائی، اگر کوئی ایم پی سے دوستی رکھا تو خود ہی ایم پی پھرتا نا بھائی، جو پی ایم سے دوستی رکھا ماشاء اللہ پھر کیا اسے ڈک کر لے لیتا ہے۔ پرائم منسٹر سے دوستی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو روزانہ اس سے دوستی رکھ رہا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اس کے ہاتھ میں جو مالک ہے اس سے دوستی ہے، تو پھر پرواہ کیا کرنا دنیا کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمت بلند، ہمت بلند یعنی بالکل اپنے میں کمزوری محسوس مت کیجیے۔ آپ لوگ علی والے ہیں، یا علی بولیے، جس طرح سے یہاں الیکٹریسٹی آتی ہے اندر بھی آنا چاہیے، پاور آنا چاہیے، یا علی مدد۔ میں فیل ہونے والا نہیں ہوں، میں علی کا مان۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو چیزیں آج کی اختتامیہ باتوں پر اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ اقتضا موجود، موانع مفقود، کامیابی یقینی۔ اقتضا موجود کے معنی کیا ہے؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا اگر درخت کو اگانا ہے، کسی درخت کو بیج بونا ہے، تو پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سا درخت کہاں لگایا جا رہا ہے۔ جی سیب کا درخت بامبے میں لگا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کشمیر میں ناریل کا درخت لگائیں، لگے گا؟ نہیں لگے گا، اس لیے کہ تو یہاں کی زمین ناریل کے لیے ہے، وہاں کی زمین سیب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ناریل کا لگایا اس لیے کہ کوسٹل ایریا میں ناریل بنتا ہے، یہاں پہ اٹھتا ہے، اس کی موسم برابر ہے، زمین سازگار ہو گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتضاءات موجود۔ موانع بھی نکالنا ہے۔ بعض وقت ادھر درخت اگا، پہلو سے بہت سے ادھر ادھر کا کچرا آ گیا، جو لوگ کسانداری کرتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ پوری طاقت اس درخت کی وہ لوگ کھا جاتے ہیں، کہ اس کو نکالو تاکہ یہ درخت اگے۔ توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے۔ اسی لیے نماز میں بھی کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بازو میں گھاس پھوس آ گیا ہے، نکالو اس کو، غیر المغضوب۔ تلاوت پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں ڈیلس میں تھا، ایک سرکار کی ولادت کا زمانہ تھا، میں نے میلاد النبی کا، ہم جب گئے تو ایک سنی بھائی، اور اس نے صاف آ کر کے مجھ سے کہا میں وہابی آئیڈیالوجی رکھتا ہوں، صاف مجھ سے، بہت وہاں پہ اوپن بات کرتے ہیں لوگ، اور مجھے اگر اس جشن میں، اس محفل میں آپ نے سمجھا دیا تو میں انشاءاللہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی۔ میں نے اس مجلس کا خلاصہ، تاکہ یہ ہم لوگ ذرا سا سمجھیں، اسی لیے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سب مسلمانوں پر واجب ہے سورہ الحم کا پڑھنا، 10 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ پہلی 2 رکعت میں سورہ الحم کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، شیعوں کے پاس بھی سنیوں کے پاس بھی۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے سورے میں ہم میں اور ان میں ڈیفرنس ہے، ہمارے پاس ہے کہ ایک چھوٹا سا سورہ صحیح، سورہ پورا پڑھنا، سنی بھائیوں کے پاس ہے کہ ایک آیت بھی پڑھے کافی ہے، اتنا ڈیفرنس آف اوپینین، ٹھیک ہے، ان کی فقہ ہے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے۔ پہلے میں ہم لوگ ساتھ ہیں، سورہ الحم کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس سے بات ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، بہت جی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور یہ ہے کہ باقی رکھ، دونوں بھی ہدایت فرما بھی صحیح ہے، اس میں جائیے نہیں، اس میں چکر میں مت جائیے۔
ہوگی دعا. نماز کو سورے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کس کی عبادت؟ اللہ کی. کسی اور کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے نا بھائی. یہی تو شرط ہے. وہاں بھی یہی کہتے ہیں سوائے اللہ کے کسی کو بیچ میں لانا نہیں ہے. لائے تو کیا ہو گیا؟ شرک. میں نے کہا یہ سورہ الحمد کیا ہے بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر فوراً کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. میں نے کہا اللہ کی عبادت میں یہ لوگوں کو کیوں خدا ٹھوس رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرج. ہم جی یہ لوگوں کو کیوں بھئی؟ اللہ کی عبادت میں یہ لوگوں کو نہ صرف یہ تولا بلکہ تورا بھی غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستہ نہیں جو مغضوب و ضالین ہیں. تولا بھی بولنا ہے، تورا بھی بولنا ہے. تم تلاش کرو تولا والے کون ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیوں میں نے یہ بیان کیا؟ آپ میرے ساتھ رہیے. دنیا میں دو انرجیز ہیں، دو قوتیں ہیں دنیا میں ابتداء دنیا سے. اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ اذا نفخت فیہ فقعوا لہ ساجدین فسجدوا کلہم اجمعون، سبوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے کہا نو، نہیں کروں گا. تو وہاں سے شروع ہوئی ہے پازیٹیو انرجی، نیگیٹو انرجی. پازیٹیو انرجی کون سی؟ حضرت آدم. نو آئے، نو کی قوم، نیگیٹو انرجی. ابراہیم، نمرود، نیگیٹو انرجی. موسیٰ پازیٹیو انرجی، فرعون نیگیٹو انرجی. تو پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے. کامیاب کون ہوتا ہے انسان؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو پازیٹیو انرجی کو زیادہ لے، نیگیٹیو انرجی کو نکالتا چلا جائے. یعنی مثبت قوتوں کو لے، منفی قوتوں کو نکالتا چلا جائے. اسی طرح سے جس طرح سے درخت کو اگانے کے لیے وہی چیز دے جو اس کے لیے اگنے کے لیے فائدہ ہو. جو پہلو میں اگ رہا گھاس اس کو نکال کے پھینک دو. پازیٹیو انرجی. میرے نوجوانوں بچوں دیکھیں، یہ پورے 8 دن کا نتیجہ ہے. یہاں سے لے کے جائیے اور بدلیے زندگی کو. اور بدل سکتے ہیں آپ اور ہم. کبھی یہ نہ کہیے کہ میں نہیں کر سکتا. نہ، انرجی پازیٹیو، زیادہ پازیٹیو انرجی، مثبت قوتوں کو لیجئے، منفی قوتوں کو نکالیے. جتنی مثبت قوتیں آپ میں آئیں گی اتنا بلند ہوتے چلے جائیں گے. جتنی منفی قوتیں آپ میں جائیں گی اتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے. جب بلند ہوں گے جہاں آپ جائیں گے وہ بھی بلند ہو جائے گا. توجہ کا تعالیٰ دیکھ، مذاق نہیں ہے. آپ نے دیکھا حضرت یوسف کی مووی میں زندان میں تھے. زندان گندی جگہ تھی مگر زندان کو بھی انہوں نے جنت بنا دیا تھا. زندان کو بھی انہوں نے جنت میں تبدیل کر دیا. اس زندان میں بھی گندگی سے ہٹا کر کے صفائی، اور اس کے بعد وہاں تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. نفوس کی تربیت شروع کر دی تھی، اس لیے کہ وہ خود پازیٹیو انرجی کا مالک تھا. تو وہ جہاں اندھیرے میں جاتا ہے، جس کے پاس روشنی ہوتی ہے، جہاں اندھیرے میں جاتا ہے وہ روشنی ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تمہارے پاس لائٹ ہے، ان کے پاس لائٹ نہیں ہے. تمہارے پاس پازیٹیو انرجی ہے، ان کے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس پازیٹیو انرجی ہے، تم کامیاب ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ تم نے پازیٹیو انرجی کو جیسے کہ لینا چاہیے نہیں لیا ہے. اگر لیے ہوتے تو ہماری ناکامی نہ ہوتی. ہو گیا نا بڑا انجیکشن. سب خاموش ٹھنڈا. قرآن وہ کتاب ہے، زور سے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. علی کی طرز زندگی، زور سے. منافقت کی موت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صحیحات ذلہ سے نکلیے، طرز زندگی علی کی لیجئے، قرآن کو اپنا بنائیے مینیول. اب ایک چیز باقی ہے، وہ کیا ہے؟ مولا امام حسن نے کہا حل من ناصرن. جواب کیا ہے اس کا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین لبیک کیا لبیک حسین کے معنی ہے کیا؟ لبیک یا توحید، لبیک یا عدالت، لبیک یا امامت، لبیک یا نبوت، لبیک یا قیامت، لبیک یا نماز، لبیک۔ حسین کو لبیک کہنا پورے دین کو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس مجلس اس جشن کے بعد، محفل کے بعد، اس برادر نے اٹھتے ہوئے مجھ سے مل کے کہا آج سے میرا وہابی آئیڈیالوجی ختم، آپ نے نماز میں جو روزانہ جو ہوتی ہے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم کو اللہ تک جانے کے لیے کچھ پازیٹیو انرجی کی ضرورت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خدا انشاءاللہ میں اب تمام سے گزارش کرتا ہوں، میری جو نیت ہوتی ہے ممبر پر صرف اور صرف یہ کہ جو دین جیسا ہے ویسے پیش کریں، اور آپ سے سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ ان مجالس کو نورانی سمجھیں اور ان مجالس سے الیکٹریسٹی لے کے جائیں۔ دیکھیے بھائی، بعض لوگ بزنس مین کیا کرتے ہیں، 2 3 3 سیل رکھتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک سیل کے 2 3 3 بیٹری رکھتے ہیں۔ سمجھیے کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں بیٹری ختم ہو جاتی ہے، وہ چارج کرنے کا ٹائم نہیں، فوراً دوسری بیٹری لگا دی ہے نا بھائی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ چارجنگ کا مقام ہے جی۔ اگر نہیں ہوا تو پھر چارجنگ کو آنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کیوں کہا خدا نے؟ کہا تیرے پاس الیکٹریسٹی میں پاور زیادہ نہیں ہے جی، تو برابر میرے پاس آتا جا، لیتا جا، پاور کو لیتا جا، اور اللہ اکبر کہتا جا، بلند ہوتا جا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حیدری جی، ہم لوگ دین کو ہم لوگ تھیوری نہ بنائیں پلیز، فرضیہ نہ بنائیں۔ دین پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا نام ہے۔ کامیاب اگر ہونا ہے تو اسی دین پہ چلنا ہوگا۔ اسی 32 سال میں ہمارا جمہوریہ اسلامی ایران نے، بعض وقت جب کہتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا، میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ رکھ کے کیسے پہچانے نہیں۔ دیکھیں بتا مباہلہ میں کیا ہوا، کرسچن مسیحوں نے دیکھا ایسے صورتیں دیکھ رہے ہیں، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جی، سنتے ہیں نا بھئی، اگر یہ چاہیں تو پہاڑ کو کس نے پہچانا؟ تو پہلو میں تھے، کیسے پہچانے نہیں؟ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج معلوم ہے انقلاب کے بعد بھی اپنوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سب کو سمجھ میں آیا، اپنوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مولا علی سنگا کیا کیا نام رکھا انہوں نے؟ سجیل نام رکھا ہے ایک میزائل کا، سجیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم نجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ایک میزائل کا نام ہے سجیل۔ اب وہ الفاظ زندہ ہو رہے ہیں، اور ایک جگہ کا نام ہے جہاں ملٹری کا سنگر ہے، اس کا نام ہے مولا علی کا نام۔ اب وہ ناکام کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں۔ سب کو پریشانی یہ ہے کہ 32 سال میں بڑھ گئے کیسے؟ ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتے، جو یہ علی کہتا ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا جی۔ پاکستان میں تھا وہاں پہ نعرہ حیدری پاکستان کی ملٹری کا سلوگن تھا، نکالا، کیا اشار ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نعرہ کیسے نکل سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی نکال نہیں سکتا، کسی میں دم نہیں ہے اس نعرے کو نکالے، تو جو لگاتا ہے وہ کامیاب یقیناً ہوتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری بہنوں، ایبیلٹی حاصل کرو،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، پہلے علم حاصل کرو اور کوشش یہ کرو کہ تھکو نہیں، ہنر حاصل کرو، جو حاصل کیا ہے دوسرے کو دے دو۔ تیسرے کمیونیکیشن رکھو، جتنا تمہارا کمیونیکیشن زیادہ وسیع رہے گا اتنی کامیابی ہوگی۔ چوتھے ہمیشہ تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری مرے تک بھی جتنا کامیاب ہوتے گئے اتنا آپ کے پاس دولت آتی جائے گی، اتنا ہی آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے جہاں گناہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، ہاتھوں کو بچاؤ، تو دیکھو ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ایک سلپ ہوئے اوپر تو پھر جو نیچے آئیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین کو کہ 2-4 کام کرو، اس کے بعد دین کا ہم سے یہ ربط نہیں ہے۔ یہ کرسچینٹی، سنڈے کے دن ہو گئے کرسچن، منڈے کے دن وہ کرسچن نہیں ہے۔ ہم بھی ہو گئے جمعے کے دن یا محرم سفر میں شیعہ، اس کے بعد محرم الوداع الوداع یا حسین۔ ہاں، امام حسین کو الوداع کر کے کہاں جاؤ گے یار؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام حسین کو الوداع کرنے کے بعد باقی کیا رہے گا تمہارے پاس؟ عزاداری کے لیے یقیناً ماتم کرتے ہیں، مولا کو کبھی الوداع نہ کرو۔ مولا ہماری زندگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خدا آپ تمام کو سلامت رکھے، خدا کامیاب کرے، اور ہماری دعائیں رہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، انشاءاللہ ہماری زبانوں میں اثر دے، اور اسی طرح سے ہم لوگ جو بول رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ پہلا کام کریں، نماز کو قضا مت کیجیے، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں مولا نے فرمایا کہ اگر انسان کو، مومن کو معلوم ہو جائے فجر کی نماز میں کیا ہے تو سوئے گا نہیں۔ کیا فضیلت ہے فجر کی نماز کی، اگر اس کو پتہ چل جائے تو کبھی سوئے گا نہیں۔ خود نماز میں کیا ہے پتہ چل جائے تو وہ مصلی میں کو چھوڑے گا حقیقت میں۔ تو کوشش یہ کریں کہ تربیت اہل بیت، اور اہل بیت کے راہیں کامیابی کی راہیں، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ کامیابی کا نہیں۔ اگر نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل بیت کی تربیت کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ خدا آپ کی عزاداری کو، خدا آپ کے مجالس کو قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ راہ حسین کو ہم اپنا لیں۔ تو اس کا جوہر ہے، تاریخ اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کا پورا نیوکلیس جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کی ذات، اللہ سے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، شروع کرو اس سے محبت، پھر دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی، پھر بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ امام حسین نے بھی کربلا میں یہی ثابت کیا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین کیوں ہے؟ کربلا میں صرف حسین گئے تھے، آدم بھی آ گئے تھے، نوح بھی آ گئے تھے، ابراہیم بھی۔ اس لیے خواجہ اجمیری نے جو کہا دین است حسین، آسان مسئلہ نہیں۔ قرآن کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد۔ کیا اللہ محتاج ہے مدد کا؟ کہ نہ، وہاں پر پورے مفسرین کہتے ہیں ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارے مدد کرے گا۔ اسی لیے السلام علیکم یا انصارا دین اللہ، اے اللہ کی، کس کی؟ حسین کی مدد نہیں کر رہے تھے وہ، چونکہ حسین دین ہے، اسلام کی، مکمل اسلام کی مدد کر رہے تھے۔ تو کیوں حسین کی مدد کر رہے تھے؟ سب کہہ رہے تھے مولا بچ جائیں، مولا بچ جائیں، مولا بچ جائیں۔ مسلم کہہ رہے تھے میں حاضر ہوں، اور کہہ رہے تھے میں حاضر ہوں، سب کہہ رہے تھے لیجیے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سب کہہ رہے تھے حسین بچیں، حسین کہہ رہے تھے اللہ کا دین بچ جائے۔ سب حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ سب حسین کی مرضی تلاش کر رہے تھے، حسین اللہ کی مرضی تلاش کر رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے یہ لے لیجئے حسین،
حسین کہہ رہے تھے دیکھے پروردگار میرے بہترین ساتھی جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے بھائی کو بھی نہیں ملے، ان کو لے لے تیری محبت میں، اور پروردگار تو لے لے ان کو میری محبت میں، تیری محبت میں، اور تجھے ضرورت ہے تو میرے ایسے جوان بیٹے کو سلام۔ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں جو ہو بہو میرے نانا جیسا ہے، نانا اس کو بھی لے لے، تو مالک تو لیتا ہے۔ حسین سرشار تھے محبت پروردگار میں، اور اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے۔ مالک ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جنگ کرتا ہے سب سے بڑا جو ویپن ہوتا ہے آخری استعمال کرتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے ویپن کو۔ حسین نے علی اکبر کو بھیجا۔ کون تھے علی اکبر؟ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں سرکار کے جیسے، بھیج کے کیا امتحان لیا کہ اگر اس کو شہید کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی محبت کرنے والا کوئی اس میں موجود نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس کو بھیجا۔ حضرت عباس کو بھیج کے کیا دیکھنا کہ حضرت عباس کون ہے؟ بالکل ہو علی کا چوتھے خلیفہ کا بھی کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ جب مسلمان ہی نہیں ہیں آیا انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو ایک ننھے علی اصغر کو لائے، ان میں کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ خدا میری بہنوں کی گودیاں سلامت رکھے۔ عجیب غربت ہے اس گھر کی۔ امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ ایک مرتبہ خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی، پلٹ کر حسین آئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، رو کیوں رہی ہوں؟ کما جائے تمہاری استغاثہ سن کر علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا۔ مولا نے کہا دو اس بچے کو، شاید ان کے دلوں میں رحم آ جائے۔ رباب نے جیسے ہی میدان کی بات سنی چھوٹا سا کرتا بدلا، چھوٹی سی ٹوپی پہنائی، دھڑکتے دل سے والی کے حوالے کیا، اے میرے والی ذرا دھوپ تپ رہی ہے، ننھی جان ہے، ابا کا سایہ کر لیجئے۔ حسین آئے تو دنیا سمجھتی رہی قرآن لائے ہیں، یقیناً قرآن کا پارا تھا۔ ابا کو ہٹایا کہ دیکھو یہ بچہ ہے 6 مہینے کا، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تمہارے زعم باطل میں، اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ مگر وہاں بے رحم کہاں سے، جواب ہی نہیں آیا۔ بعض مقاتل میں ہے کہ مولا نے تپتی ریت میں بچے کو لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے، اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، تم آؤ، تم خود اس کو پلا ڈالو۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اٹھائے علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، سو کے ہونٹ، ننھی زبان، تلا تم برپا ہو گیا۔ یزید کی پہلی صفیں الٹ گئیں، سب ہمک ہمک کے رو رہا تھا۔ ابن سعد سمجھ گیا، کارگر ہو گیا حسین کا حربہ۔ آواز حرملا اقتا کلام الحسین، حسین کہیں اس کلمے کو قطع کر دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حرملہ نے کمان میں تیر کو جوڑا، ہاتھ کانپنے لگے۔ کون ہے حرملہ؟ اتنا قوی تیر انداز تھا کہ اگر وہ کمان میں تیر کو جوڑتا دیوار بھی سامنے آ جاتی تو چھت جاتی تھی۔
علی اصغر کے لیے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہاتھ کانپ رہے اتنا قوی؟ کہ تجھے نہیں معلوم جب بھی میں کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں رسول اللہ اجرکم علی اللہ. صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، انشاءاللہ خدا زحمت، خدا کسی کے لیے. تیر چلا علی اصغر کے گلے پر، حسین کے بازو پر. روز عاشور بعض لوگ اعمال کرتے ہیں، جوانوں کو جانا چاہیے جلوسوں میں، ضعیف بڑے لوگ اعمال کریں. زیارت عاشور میں آخر میں کھڑے ہو کر کے 2 قدم آگے بڑھیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. 7 مرتبہ آگے بڑھو، 7 مرتبہ پیچھے دو. کہا کیوں؟ کہا حسین نے بچے کو لیا تھا، بڑی بے کسی میں کبھی آگے بڑھتے تھے، اس بچے کو ماں کے پاس لے جاؤ. خدا گودیاں سلامت رکھے. خدا جو بچے بیمار ہیں اس علی اصغر کے واسطے میں صحت دے. امام حسین نے ذوالفقار سے تلوار سے قبر کھودی، بچے کو دفن کر دیا. رباب روئی ضرور، لیکن سکون یہ تھا کہ کوئی دفن نہیں ہوا، میرا بچہ دفن ہو گیا، میرا بچہ دفن ہو گیا. شام غریبہ وہاں سے نیزے زمین پر دھسنے لگے. اس رباب کا دل بھرا، غور سے دیکھنے لگی کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ نیزہ نیچے گیا، ننھا سا علی اصغر جملہ کہا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسین. اپنی اپنی حاجتوں کے لیے جو بیمار ہیں، حسن 2 بچے بہت بیمار ہیں، ان کے لیے، مومنین کی کامیابی کے لیے، بحرین میں کامیابی کے لیے. دشمن کی نگاہیں اس حق کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کو پلٹانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا، من یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا. الہی بسمک العظیم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدایا پروردگارہ
ہماری ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، عبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جو مریض ہیں خصوصاً یہ 2 بچے خدا بحق محمد وآل محمد، ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے، جو حج و زیارات کے متمنی حج و زیارت سے مشرف فرما، خدایا بحق محمد وآل محمد ہمارے کاروبار میں برکت عنایت فرما، ہماری تعلیم میں برکت عنایت فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، مسلمین کے صفوف کو متحد کر دے، ہم میں تفرقہ ڈالنے والے کو تفرقہ ڈال دے، پروردگارہ ایک ہی مملکت ہے جس کو ہم اپنی اور اسلامی کہتے ہیں، خدا اس کی حفاظت فرما، اس کی طرف بڑھتی ہوئی بری نیتوں کو، بری نگاہوں کو انہی کی طرف لوٹا دے، مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، عاجل فرما ظہور۔